السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی اس سورت کے اندر یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا اور ان کے ساتھ دو اور قیدیوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا، تو انہوں نے اپنی خواب کی تعبیر پوچھی جو خواب جیل کے اندر ان کو آیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ جو تمہارے کھانے کا وقت ہے، ٹائم ہے، مقرر ہے، وہ کھانا آنے سے پہلے میں تم دونوں کو تمہارے خوابوں کی تعبیر بتلا دوں گا۔ اور یہ خوابوں کی تعبیر فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، تم دونوں کے خوابوں کی جو تعبیر ہے یہ مجھے میرے رب نے سکھلائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جیل کے اندر ہی، قید کے اندر ہی ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دینا شروع کر دی، کیونکہ عقیدہ توحید یہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، اور تمام انبیاء کی دعوت جو توحید والی تھی وہ ایک ہی دعوت ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو، ہر رسول کو اپنی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی تعلیم دے اور لوگوں کی بندگی سے روکے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر رسول بھیجے، کیوں؟ تاکہ وہ ان لوگوں کو
اس بات پر لگائیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور طاغوت کی عبادت سے وہ بچ جائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی وہی دعوت جو ان کے باپ کی دعوت ہے، دادا کی دعوت ہے، ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی علیہم السلام، ان کی دعوت دی ہے، ان کو جھنجھوڑا ہے۔ اور اس مضمون کو اللہ نے قرآن مقدس کے بے شمار مقامات پر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی قوم کے طریقوں کو، ان کے دین کو میں نے چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے وہ منکر ہیں۔ جب میں نے چھوڑ دیا ہے تو پھر میرے لیے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، یہ کیسے میرے لیے اجازت والی بات ہو سکتی ہے کہ میں ایک مالک کو چھوڑ کر لوگوں کے دین کو، لوگوں کے الہ کو، لوگوں کے معبودوں اور مشکل کشاؤں کو میں اپنا لوں، ان کی عبادت کرنی شروع کر دوں۔ اور ساتھ ہی یہاں پر فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کروں، من شیء، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، انسان ہو یا جن ہو، کوئی بت ہو یا کوئی اور ہو۔ فرماتے ہیں میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں اس مالک کے ساتھ کسی کو شریک کروں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا فضل ہے، اس مالک نے فضل کیا ہے ہم پر اور لوگوں پر۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ وہ شکر گزار نہیں ہیں، وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، مجھے ذرا یہ تو بتلاؤ، اب ان سے سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ان سے، مجھے یہ تو بتلاؤ، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا الگ الگ رب بہتر ہیں یا ایک رب جو قہار بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، جس کی اتنی صفات ہیں، وہ رب بہتر ہے یا الگ الگ رب بہتر ہیں؟ جب ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے، ان کو یہ بتلایا ہے کہ ایک اللہ بہتر ہے، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، فرمایا پھر مجھے یہ بتلاؤ اس کے علاوہ کس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کو چھوڑ کر کس کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ ہاں ہاں ان لوگوں کے سامنے جاتے ہو جن کا تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھے ہوئے ہیں، کسی کو اپنا مشکل کشا بنا لیا ہے، کسی کو حاجت روا بنا لیا ہے، کسی کو دستگیر بنا لیا ہے، کسی کو بیٹیاں دینے والا بنا لیا ہے، کسی کو بیٹے عطا کرنے والا بنا لیا ہے۔ فرماتے ہیں نہیں نہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، اگر ہے دلیل تو لے آؤ۔ میرا عقیدہ ہے، میں انکار پہلے کر رہا ہوں کہ اللہ نے دلیل نازل نہیں کی، اگر ہے تو لے آؤ۔ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، ہر ایک کی نفی کر رہا ہوں، ہر ایک کا انکار کر رہا ہوں، ہر ایک کو پیچھے چھوڑ رہا ہوں، میں صرف اللہ کا اس بات کر رہا ہوں۔ اس کائنات کے اندر ہمارے اوپر، ہم جیل کے اندر آئے ہیں، ہم جیل سے نکل کے کہیں اور چلے جائیں تو پھر یاد رکھنا ان الحکم الا للہ، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم چل سکتا نہیں ہے۔ یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، جیل کے اندر دے رہے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء کی جو دعوت ہے، جہاں مرضی ان کو لے جایا جائے، جہاں مرضی ان کو پہنچایا جائے، وہ اللہ کی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ فرمایا ہمارا
اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس مالک نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. ذالک الدین القیم، یہی قیم دین ہے، مضبوط دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی حالت اور کیفیت تو یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. ذرا دیکھیے عقیدہ توحید ہے. جیل کے اندر یوسف علیہ السلام ان دو ساتھیوں کو بتلا رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، باقی سب کو چھوڑ دو. ہر مشکل کی گھڑی کے اندر، ہر پریشانی کے اندر، ہر تنگی کے اندر اس مالک نے کہا مانا ہے. آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، او دنیا کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں، سب کو چھوڑ دو لیکن اللہ کو نہ چھوڑو، کیونکہ ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے، اللہ نہ چھوڑے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب ساری دنیا تمہیں پکڑ لے، تمہارے آگے سے بھی کھڑی ہو جائے، پیچھے بھی کھڑی ہو جائے، دائیں اور بائیں بھی کھڑی ہو جائے، اس بندے کو ہم نے نقصان نہیں پہنچنے دینا. لیکن اللہ نے اپنی رحمت اور اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ تم سے اٹھا لیا ہے، تو دنیا کائنات مل کے بھی تمہیں نقصان سے بچا نہیں سکتی. یہ اللہ کی توحید ہے. اور یہی توحید اس مالک نے قرآن کے مختلف مقامات پر بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھنا، غور کرنا، توجہ کرنا. آیت آپ کو وہ سنا رہا ہوں جو تقریباً ہر بچے کو یاد ہوگی. ہر بچہ اس کو پڑھتا ہے، سکول والے بھی پڑھاتے ہیں، مدرسوں والے بھی پڑھاتے ہیں. آپ کے گھر کے اندر قاری صاحب آئے جن کو ٹیوشن پہ لگاتے ہیں، آپ بھی ان کو کہتے ہیں جناب یہ آیت آپ نے ہمارے بچوں کو یاد کروانی ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی یاد کروانا ہے. آپ کو بھی یاد ہوتی ہے، پڑھتے بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ذرا غور کرنا، وہ آیت بھی سن لیجئے. تو اس کے اندر بھی میری توحید ہے. اس آیت کے اندر میں نے دعویٰ ایک کیا ہے اور ایک آیت کے اندر میں نے 11 دلیلیں اپنی توحید کی دی ہیں. اور اس آیت کے بارے میں ذرا اس کی فضیلت بھی سن لیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو منذر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اللہ کی کتاب کے اندر ایک ایسی آیت ہے جانتے ہو جو سب سے بڑی آیت ہے؟ بتاؤ مجھے کون سی آیت ہے؟ ابی ابن کعب کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے. آپ نے دوبارہ پوچھا ہے وہ کون سی سب سے بڑی آیت ہے جو قرآن مقدس کے اندر ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آیت کون سی ہے. فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اے اللہ کے نبی آیت الکرسی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں. فرماتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ مارا ہے اور فرمایا ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جس ذات نے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، قسم ہے مجھے اس کی کہ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس آیت کا علم عطا فرما دیا. اللہ فرماتے ہیں میرے والے بن جاؤ، میرے والے، میں تمہیں علم وہ دوں گا جو میں نے آسمانوں سے جبریل کے ذریعے انبیاء کے اوپر اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں نے نازل کیا، میں آپ کو وہ علم عطا کروں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک اور حدیث جو صحیح البخاری کے اندر ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سنی ہوئی ہے، مجھ سے بھی سنی ہے، آگے پیچھے بھی سنی ہوگی، علماء سے پڑھی بھی ہوگی. فرمایا مجھے کہا آپ نے یہ زکوٰۃ کا مال ہے
اس کے اوپر آپ کی ڈیوٹی ہے چوکیداری کرنی ہے رات کو تاکہ کوئی چرا کر لے نہ جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ ایک بندہ آتا ہے، وہ اپنا کپڑا بچھاتا ہے، وہاں سے مال چوری کرنے کے لیے وہ مال اٹھا کر کپڑے کے اندر ڈالتا ہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا کہ صبح میں اللہ کے نبی کی عدالت کے اندر آپ کو پیش کروں گا، یہ چور ہے جو رات کو مال زکات والا چوری کر رہا تھا۔ اس نے کہا میرے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ چوری نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا حال ہے، ذرا اس کی تو بات سناؤ۔ میں نے بات سنا دی، اللہ کے نبی نے سن لی۔ سننے کے بعد آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یاد رکھ لینا اس بندے نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ بھی آج رات کو آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا کہ اب اللہ کے نبی نے کہا دوبارہ آئے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کی زبان سے بات نکلے اور وہ پوری نہ ہو۔ میری بات تو جھوٹی ہو سکتی ہے، ساری کائنات کی باتیں تو جھوٹی ہو سکتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ رات کا ٹائم ہوا ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، دیکھ رہا ہوں وہ پھر آ کر چادر بچھاتا ہے، مال چوری کرنا شروع کر دیا۔ میں نے پھر پکڑ لیا، اس نے پہلی رات والے باتیں کی، مجھے ترس آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے صبح پھر پوچھا کہ رات والے قیدی کا کیا بنا ہے؟ میں نے بتا دیا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بولا ہے اس نے، آج تیسری رات ہے ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ میں نے پھر پکڑ لیا اس رات کو، وہ جب آیا پکڑ لیا، میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو راتیں تم نے جھوٹ بولا ہے، آج تو صبح اللہ کے نبی کی عدالت کے اندر ضرور پیش کروں گا۔ وہ کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی نہیں آؤں گا، اور میں کچھ کلمات آپ کو بتلاتا ہوں، جب رات کو آپ وہ کلمات اپنے بستر پر آتے وقت پڑھ لیں گے تو اللہ رب العالمین ان کلمات کے ذریعے آپ کو نفع عطا فرمائیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا وہ کہنے لگا کہ جب آپ رات کو پڑھ کر سو جائیں گے تو پھر صبح تک آپ کے نزدیک شیطان بھی نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ۔ جب اس نے یہ بات کی ابو ہریرہ نے اپنے کہنے کے مطابق چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا رات کے قیدی کی کیا بنا ہے؟ پوری بات سنائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، فرمایا ہاں ابو ہریرہ اب مجھے یہ بتاؤ، 3 راتیں جس کو پکڑا ہے، جس سے گفتگو کی ہے، جس سے باتیں کی ہیں، ذرا مجھے بتاؤ تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں تو نہیں جانتا، آپ ہی بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ جھوٹا ہے، لیکن یہ جو اس نے آیت الکرسی والی بات کی ہے یہ اس نے سچی کی ہے۔ اللہ اللہ، کتنی فضیلت ہے۔ اور یہ ایک آیت ہے، اس کے اندر اللہ نے پہلے دعویٰ کیا ہے اور اپنے دعوے کے مطابق ایک آیت کے اندر اللہ نے 11 دلیلیں ذکر کی ہیں۔ دعویٰ کیا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا، اور دنیا کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی نجات دینے والا نہیں، کوئی موت کا مالک نہیں، کوئی زندگی کا مالک نہیں، کوئی عزت کا مالک نہیں، کوئی ذلت کا مالک نہیں، الا ہوا، مگر وہ اللہ ہے، مگر وہ اللہ ہے۔ ذرا دیکھنا، غور کرنا، یہ ایک آیت ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین کا ذاتی نام اور اللہ رب العالمین کے صفاتی نام اور اللہ رب العالمین کی طرف جو ضمائر اس کے اندر استعمال ہوئی ہیں لوٹنے والی اللہ کی طرف، وہ سب ملا کے 19 دفعہ اس آیت کے اندر اللہ کا ذکر آیا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 19 دفعہ اس آیت کے اندر اللہ کا ذکر آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھنا، الحی
القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہو، ہمیشہ زندہ رہے، اس کو کبھی موت نہ آئے، اس کو کبھی فنا نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بتاؤ مجھے یہ کسی کی صفت ہے کسی کے اندر اور تو بتا دو، اگر نہیں تو پھر مان لو کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس کے اوپر کبھی موت نہیں آ سکتی۔ دنیا کے اندر جتنے تم نے داتے بنائے ہیں، جتنے الہ مشکل کشا بنائے ہیں، جتنے حاجت روا بنائے ہیں، جتنے دستگیر بنائے ہیں، جتنے بیٹیاں بنانے والے بنائے ہیں، جتنے بیٹے دینے والے بنائے ہیں، جتنے نفع دینے والے بنائے ہیں، ان کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے۔ دوسری صفت اللہ کہتے ہیں القیوم، کہ وہ رب ایسا ہے کہ اس نے ہر ایک کو تھاما ہوا ہے۔ کیوں تھاما ہوا ہے؟ کہ یہ اسی کی خاصیت ہے، یہ اسی کا کمال ہے، یہ اسی کا کنٹرول ہے، یہ اسی کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا القیوم، کہ وہ ایسا ہے کہ اس نے تھاما ہوا ہے۔ کبھی تو کوئی کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اس رب کی حالت یہ ہے وہ کھانے کا بھی محتاج ہے، کھا کر نکالنے کا بھی محتاج ہے۔ جو کھانے کا محتاج ہو، کھا کر نکالنے کا محتاج ہو، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھیے، یہ تو دوسری دلیل ہے۔ آگے آئیے اللہ فرماتے ہیں اور دیکھیے الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ رب ایسا ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ دیکھیے اللہ کا کمال، اللہ نے کس انداز کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ نہیں کہا لا تاخذہ نوم ولا سنہ، کہ اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندے کو نیند آتی ہے، کیفیت آتی ہے نیند والی، اس سے پہلے اونگ آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے اوپر نیند کا غلبہ آنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ مالک ایسا ہے جس کے اوپر نیند والی کیفیت، اونگ بھی نہیں آتی۔ جس کو اونگ نہیں آتی اس کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں غور سے دیکھنا وہ کون سا رب ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، یہ اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ وہ جس کو دے دے، جتنا دے دے، جس وقت تک دے دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اس نے تو دیا ہے فرعون کو بھی دیا ہے، ایک وقت تک دیا ہے، اس کو تو دیا ہے قارون کو بھی دیا ہے، ایک وقت تک دیا ہے۔ اس نے تو دیا ہے تمام جتنے بھی اس کے بندے نیک گزرے ہیں یا بد بندے بھی اس دنیا کے اندر گزرے ہیں، اس نے دیا ہے، ایک وقت تک دیا ہے، اس کے بعد ختم ہو گیا، وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھنا اس دنیا کے اندر ہمیشہ سے میں ہی ہوں، ہمیشہ میرا نام رہے گا، اور جو بھی چیز اس دنیا کے اندر ہے فرمایا لہو ملک السماوات، اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ کی حکمرانی چلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اسی کا ہے پھر مجھے بتاؤ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مجھے یہ بتاؤ کون ہے جو اس مالک کے پاس اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر کے دکھائے؟ کون ہے؟ لے آؤ کوئی ایسی ذات، لے آؤ کوئی ایسی ہستی۔ اس سے پہلے اللہ اس آیت الکرسی سے پہلی آیت کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں یاد رکھنا اللہ کی ذات تو ہے ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس کو کوئی سفارش کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھے گا، سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہاں اللہ کہتے ہیں کہ ہاں جو بھی کرے گا اس کی اجازت سے کرے گا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
वसल्लम जब सिफारिश करेंगे, अल्लाह के पास आएंगे, अल्लाह मैंने अपने बंदों के लिए, मैंने अपने उम्मतियों के लिए सिफारिश करनी है, ले पहले सिफारिश नहीं करेंगे, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे। अल्लाह अपने मोहम्मद और रसूलुल्लाह नबी के ज़हन के अंदर कलिमात इल्का करेंगे, जो पहले नहीं आए होंगे, उन कलिमात के ज़रिए अल्लाह की तारीफ़ें होंगी, अल्लाह की सनाएँ होंगी। जब होंगी एक वक़्त आएगा, अल्लाह कहेंगे इरफ़ा रासका, ऐ मेरे मोहम्मद अपना सर उठाइए, वशफ़ा तो शफ़ा, सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। सल तो ताम, जो मांगना चाहते हो मांगो, मैं आपको अता करता जाऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनके हक में कहेंगे ऐ मेरे पैगंबर मैंने ये हद मुकर्रर कर दी है, इस हद के अंदर रह के आप सिफारिश कर दो, मैं आपकी सिफारिश कबूल करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस हद के अंदर रहकर लोगों को, अपने उम्मतियों को जहन्नम से निकलवा कर जन्नत के अंदर दाखिल करवाएंगे। लेकिन ये भी होगा क्या? अल्लाह की इजाज़त के साथ होगा। अल्लाह इजाज़त देंगे, और जिसको अल्लाह इजाज़त न दे वो क्या करेगा? दुनिया के अंदर ये जो बड़े बड़े दावा करते हैं हम हजरत साहब के साथ उंगली पकड़ के जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे, उसको ये नहीं पता कि जिस हजरत को मैंने हजरत बनाया हुआ है, मैंने दावा किया है, उसने खुद भी जन्नत के अंदर जाना है या नहीं, उसके बारे में उस मालिक ने क्या फैसला करना है, तो तुझे वो कहाँ लेकर जाएगा? फिर उंगली पकड़ के वहीं लेकर जाएगा ना जहाँ वो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, गौर करना, वो ज़ात कैसी है? यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, जो कुछ आगे है, जो कुछ पीछे है, वो ज़ात उसको जानती है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, आगे ज़रा गौर करना, अल्लाह फरमाते हैं कि उसके इल्म में से कोई भी उसका इहाता नहीं कर सकता, मगर जितना वो मालिक चाहे, जिसको देना चाहे वो इहाता कर सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वसिअ कुर्सी समावाति वल अर्द, अल्लाह की कुर्सी, जानते हैं ना कुर्सी क्या है? पता है क्या है कुर्सी? मुफस्सिरीन कहते हैं कुर्सी वो है जिसके ऊपर बैठा जाए, जिसके ऊपर बैठा जाए, अल्लाह की कुर्सी है, इसका माना कुर्सी है, इसका कोई और माना लुगत अरब के अंदर नहीं है। लोगों ने इसका माने पता नहीं क्या क्या तावीलें की है, लेकिन हकीकत के अंदर इसका माना यही है कि कुर्सी है। और कुर्सी कितनी है? अल्लाह फरमाते हैं वासिया, वो इतनी बड़ी है, कुर्सी ओ समावाति वल अर्द, ये आसमान और जमीन क्या, ये तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह की कुर्सी जमीन और आसमान से भी बड़ी है। किस कैफियत के अंदर बड़ी है, कैसी वो है हमें बताया नहीं है, हमारा ईमान है कि वो बड़ी है। अल्लाह फरमाते हैं आगे जरा देखना, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, अल्लाह फरमाते हैं आसमान और ज़मीन की हिफाजत की हुई है रब ने, इनको कंट्रोल के अंदर रखा हुआ है रब ने, इनके ऊपर अल्लाह की पूरी मिल्कियत चल रही है। अल्लाह फरमाते हैं इनकी निगहबानी अल्लाह को थकाती नहीं है, अल्लाह थकते नहीं हैं। कब से अल्लाह चला रहे हैं आसमान को, जमीन को, लेकिन अल्लाह थकते नहीं हैं, अल्लाह को कोई थकाता नहीं है। आपके जिम्मे, मेरे जिम्मे कोई ड्यूटी लग जाए, आपने ये ड्यूटी पूरी कर देनी है। एक वक्त आएगा मैं थक जाऊंगा, मैं कहूंगा कि अब मैं थक चुका हूं, लिहाजा मुझे आराम की जरूरत है, लेकिन अल्लाह कहते हैं वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, उन दोनों की हिफाजत, निगहबानी अल्लाह को थकाती नहीं है। क्यों? इसलिए वह हुवल अलीयुल अज़ीम, कि वो मालिक कौन है? अल्लाह फरमाते हैं वो सबसे बुलंद है और सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा हो उसके काम भी सबसे बड़े होते हैं, जो सबसे बड़ा हो उसके काम भी सबसे बड़े होते हैं। यही अकीदा तौहीद है, इस्लाम की बुनियाद है ना, इस्लाम की बुनियाद। बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यही इस्लाम की जो 5 बुनियादें हैं, उनमें से पहली बुनियाद अकीदा तौहीद है। पहली बुनियाद अकीदा तौहीद है, और एक और बुनियाद भी है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एक और बुनियाद भी है। बताए कौन सी है?
پتہ ہے لیکن اب ذہن میں نہیں آئے گا جب تک میں بتاؤں گا نہیں، اشارہ نہیں کروں گا نہیں ذہن میں آئے گا۔ چلیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ اب سمجھ آیا ہے، دیکھا نا، میں نے کہا تھا پتہ ہے لیکن جب تک بتاؤں گا ذہن میں نہیں آئے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ، اسلام کی بنیاد بھی یہی ہے، پاکستان کی بنیاد بھی یہی ہے کہ میں نے تجھے اپنا الہ مان لیا ہے، محمد الرسول اللہ کو رہبر اور رہنما مان لیا ہے، یہی ہے نا۔ اور جب رہبر مان لیا ہے، رہنما مان لیا ہے، اس رہبر رہنما نے ذرا مجھے بتلائی ہے، کہیں کہا ہو کہ خوشی جب مناؤ تو پھر فائرنگ کرو؟ کہا ہے کہیں کہ خوشی جب مناؤ تو پٹاخے چلاؤ؟ کہا ہے کہیں خوشی مناؤ تو بھنگڑے ڈالو، خوشی مناؤ ون ویلنگ کرو؟ کہیں کہا ہے اس رب کے پیغمبر نے؟ اگر کہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں کہا تو پھر شریعت کے مطابق اس سال کی خوشی تو آپ کو منانی بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انگریزوں کا بنایا ہوا سال ہے، آپ کا بنایا ہوا تو سال آپ کو یہ سبق دیتا ہے، اور دنیا کائنات کے اندر زندگی گزارنے والوں، جس طرح تمہارے لیڈر، تمہارے رہنما نبی کے بعد، صدیق کے بعد سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہوئی ہے، شہادت کے لیے تیار رہنا۔ ہمیں تو ہمارا سال اسلامی یہ بتلاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تیار رہنا، اسلام کے لیے جان دینے پڑے، شہادت کے لیے تیار رہنا، لیکن ہم نے وہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، ہم نے وہ کام کرنے ہیں جس کے اوپر ہمیں شریعت نے منع کیا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارا یہ جو لا الہ الا اللہ والا نعرہ ہے، یہ بالکل اس کے اندر تم جھوٹے ہو، پاکستان کے مطلب کی تو تمہیں نہیں پتا، پھر نعرے کیوں لگاتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں یہی تو میں نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات پر ذکر کیا ہے، ذرا غور کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الحشر ہے، اللہ فرماتے ہیں آئیے ذرا دیکھنا اس سورت کے اندر ہے، اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ فرماتے ہیں جب سورۃ الحشر شروع کرتے ہو تو اس وقت کہتے ہو سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جب سورت کے اختتام کرتے ہو کہتے ہو یسبح له ما فی السماوات والارض، اللہ ہر قسم کی تسبیح، اللہ ہر قسم کی پاکی یہ تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، کیونکہ تو وہ مالک ہے، کہ تو وہ خالق ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین کا جو نام آیا ہے، جو ذکر ہوا ہے، بار بار لفظ اللہ کے ساتھ جو ذکر ہوا ہے وہ تقریباً 24 بار آیا ہے، اور